یہ آयت ہے نا, جو آیت, یہ جو آیت ہے, 7 سمندروں کی چابیاں اسی آیت کے اندر ہے. 7 زمینوں, 7 آسمانوں, اور جتنی بھی مخلوقات ایسی ہے جو ڈس سکتی ہے, جو چیر پھاڑ سکتی ہے, یا ایسی آفتیں اور بلائیں جو آنے والی ہیں, ان سب کو سنبھالنے کے لیے یہ آیت آخری طاقتور ترین آیت ہے. اور یہ عمل حیرت انگیز ترین عمل ہے. میں چند سانسیں پڑھواؤں گا, میں آج چند سانسیں پڑھواؤں گا, اور آپ کو علم ہے کہ یہ کتنی سانسوں کا عمل ہے؟ 40 سانسوں کا عمل ہے. اس کو دیکھتے ہوئے 40 سانسیں, اور ہر سانس میں اپنے مقصد, اپنی مشکل, اپنی پریشانی, جادو, جنات, بندش, بیماریاں, ناکامیاں, تکلیفیں, مشکلات, مسائل, الجھنوں کا ہر سانس میں تصور کرنا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہمیشہ تمنگری رہے, مالداری رہے, عزت رہے, بھرم رہے, اور نسلیں پتہ نہیں کتنی آئیں گی کوئی خبر نہیں, اور ان کا رزق کشادہ رہے, کیسے ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ تو اس کا واحد حل اور اس کا واحد راستہ صرف یہی ہے. اپنے مالوں کو سوچیں, یہ میرا مال اللہ نے دیا ہے, میرے والد غریب تھے, میرا دادا غریب تھا, یا میرا والد مالدار تھا, یا میرا دادا مالدار تھا. آج اگر ان کی جائیداد اور چیزیں مجھ تک پہنچی ہیں تو ان کے پاس راز کیا تھا؟ یہ ضروری ہے, میرا ایک اور پیغام بھی سن لیجیے گا, یہ ضروری ہے کہ اپنی نسلوں کو فقیر اور غریب اور منگتا چھوڑ کے نہیں جانا. جتنی استطاعت ہو ان کے لیے اتنا جائیداد, پراپرٹی, مال, کوئی رزق کو چھوٹا سا چھوڑ کے جانا. ضروری ہے اپنی نسلوں کو خالی چھوڑ کے نہ جانا. اگر وسائل ہیں, حلال کے راستے ہیں, اگر نہیں ہیں تو کوشش کرتے رہیں. اللہ کا مال اللہ کے ذمہ ہے, اللہ کا نظام اللہ کے ذمہ ہے. یہ آپ اگر اپنے پاس کچھ مال رکھتے ہیں, کچھ جائیداد رکھتے ہیں, سونے جواہرات رکھتے ہیں, یا کچھ چیزیں رکھتے ہیں, اگر آپ رزق حلال میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور سال کے بعد ان کی زکات دیتے ہیں اور رکھتے ہیں, تو یہ حرام نہیں ہے, اسباب کے موافق ہے اور توکل کے خلاف نہیں ہے. ایسا کرنے سے آپ گناہگار نہیں ہوں گے. ڈھاکہ میں ایک بازار ہے, اس کا نام خانم بازار ہے. خانم رئیس اعظم تھا, رئیس اعظم, رئیس اعظم, پر اس نے زکات, عشر, ہدیات, صدقات کے لیے اپنا مال محفوظ نہ کر سکا. بہت رئیس تھا. اس کے بارے میں تھا کہ 40 دن تک اگر گھوڑی دن رات دوڑتی رہے, گھوڑا دوڑتا رہے تیز رفتار, اس کی جاگیر ختم نہیں ہوگی. 40 دن 40 راتیں, 40 دن 40 راتیں ختم نہیں ہوگی. باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو ایک چسکا پڑ گیا. وہ تھا کپڑے کے پھاڑنے کی آواز. کپڑا نا پھٹتا ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے, بس اس کو آواز اچھی لگتی تھی. تھانوں کے تھان آتے تھے, وہ سارا دن قیمتی بوسکی کے, کرنڈی کے اور قیمتی کپڑے پھاڑتی تھی, اس کو ٹکڑے 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 کرتی تھی. اس کا مشغلہ تھا. اور بیٹے کو مشغلہ یہ پڑ گیا, اس وقت نئی نئی دیا سلائی آئی تھی, یہ ماچس کی ڈبیا تیلیاں, وہ ماچس کی ڈبیاں اور تیلیاں جلاتا تھا. اس کا بارود کی بو اسے اچھی لگتی تھی. بارود ہوتے نا, وہ بارود لگا ہوا تھا, تو 2 بارود آپس میں ٹکراتے ہیں, شعلہ نکلتا ہے, اس سے بو بھی نکلتی ہے, اس کو بو اچھی لگتی تھی. ایک وقت آیا کہ وہ خالی ہو گیا. اور خانم فارسی کا لفظ اصل میں, ایک اس گلی بازار کے چوراہے میں کھڑی ہوتی تھی ایک جگہ اور بھیک مانگتی تھی, اور اس کے نام پہ خود بازار کا نام خانم بازار پڑ گیا. میں جھنگ میں گیا, پرانی بات ہے, ہمارے ایک مخلص ہیں ان کے ہاں, ایک چوک میں کھڑا تھا, تو وہ چوک سے ان کی گاڑی لینے آئی کہ آگے راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا, تو مجھے کہنے لگے آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں. میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا. مجھ سے کہنے لگے یہ جو چوک ہے نا, فلاں فلاں, میں نام نہیں لیتا, فلاں فلاں, اس کی اتنی جاگیر تھی کہ 3 دن 3 راتیں گھوڑی دوڑتی رہتی تھی, ختم نہیں ہوتی تھی. اور پھر ان کی نسلوں میں کوئی ایسا آیا اور خود اس کو کوئی ایسی چیز پڑ گئی کہ ایک وقت تھا اسی چوک پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتا تھا. اور ایک دفعہ سخت سردی تھی, بھیک مانگ رہا تھا, سردی میں ٹھٹر گیا, اور ٹھٹر کے تو میں چھپ گئے, جیسے آج کل سردی ہے, رات کو وہیں مر کے پڑا تھا. صبح اٹھایا, کچھ لوگوں نے چندہ کر کے کفن دے کے دفن کر دیا. میرے حضور کا فرمان ہے, اپنے مالوں کو زکات کے ذریعے محفوظ کرو, محفوظ کر لو. اگر محفوظ نہ کیا, نسلوں میں فقر اور فاقے, غربت, تنگ دستیاں, فقیری اور منگتا ہونا نسلوں کو دیکھے جائیں گے. پھر نسلیں کہیں گی پدرم سلطان ہمارا باپ, ہمارا دادا بادشاہ تھا, جاگیردار تھا, مالدار تھا. ہمارے بڑے بتاتے ہیں زندگی بھر کے لیے فقر, فاقہ, غربت اور تنگ دستی سے بچے رہیں گے. غیب سے اللہ کا نظام ایسا چلے گا, ایسا چلے گا, ایسا چلے گا. اللہ سارے بھوکے ہوں گے, سارے پیاسے ہوں گے, سارے فقیر ہوں گے, سارے منگتے ہوں گے. اللہ تجھے کھلائے گا بھی صحیح, پلائے گا بھی صحیح, سلائے گا بھی صحیح. عزت کے تکیے, عزت کے لقمے, عزت کے جام, عزت کے جام. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہدیہ لے کے آیا, اللہ کے ولی تھے. ہدیہ قبول فرمائے. آپ قبول فرما لیتے تھے, کسی کا نہیں کرتے تھے. میں نہیں لیتا, تیرا رزق حلال نہیں ہے. دیکھ کے فرما دی, تیرا رزق حلال نہیں. دیکھ کے فرمایا, تیرا رزق حلال نہیں.
انہیں حضور حلال ہے، فرمایا نہیں ہے۔ تو اچھا فرمایا ایسا کر، یہ رزق لے جا جو مجھے ہدیہ دیتا ہے، تجھے سب سے زیادہ جو مستحق ضرورت مند ملے اس کو دے، دینے کے بعد پھر اس کا پیچھا کر۔ تو ان پیسوں سے کرتا کیا ہے؟ اب مرشد کا حکم تھا، فرمان تھا، کیا۔ دیکھا تو ایک لولا، لنگڑا، اپاہج، معذور، اندھا کانا، کپڑے خستہ حال، بالکل بے بس، اور بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کا دل نرم ہوا اور کہا کہ اس سے بڑا ضرورت مند پھر کوئی نہیں ہے۔ اس کو جا کے مال دیا، پیچھا کیا۔ چلتے 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 اس نے جا کے نا آگے گیا تو نہ وہ لولا تھا، نہ وہ لنگڑا تھا، نہ وہ کندھا تھا، کانا تھا، نہ وہ اندھا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اور یہ حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ کرتے کرتے جا کے اس نے ان پیسوں سے حرام کام کیا، خاموشی سے آ گئے، حضرت آپ کا فرمان ٹھیک ہے، میں اب یہ میرے پیسے لے، یہ جا کے نا کسی ایسے بندے کو دے جو تجھے سب سے زیادہ مالدار نظر آتا ہو، خوشحال نظر آتا ہو، بہترین نظر آتا ہو۔ اب پیسے لے لیے۔ اب دیکھا تو ایک صاحب ہیں، بڑے قیمتی گھوڑے پہ، لاجواب پوشاک ہے اور بہت اچھی حالت ہے ان کی، بہت اچھی حالت۔ سوچا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ خوشحال کو دینا ہے۔ اس کو جا کے پیسے دیے، اس نے لے لیے۔ اب اس کا پیچھا کیا، وہ ایسی دکان پہ گیا جہاں سے راشن لیا جاتا ہے، اس نے تھوڑا تھوڑا راشن لیا، حیران ہو گیا، اتنا مالدار آدمی ہے، ایسے راشن لے رہا ہے جیسے کوئی بندہ روز کی آئے روز کی کھائے، اتنا ضرورت مند۔ اس کا پیچھا کیا، ایک پرانی حویلی تھی، ایک پرانا محل نما ایک گھر تھا، ٹوٹا پھوٹا۔ اس کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ابھی اندر جانے ہی لگا تھا تو اس نے لگام پکڑ لی۔ اس نے دیکھا تو ہے تو وہی جس نے آج میری مدد کی ہے، کہا تجھے اللہ کا واسطہ ہے، مجھے اپنے حالات بتا دے۔ تو کہنے لگا تو نے جس کا واسطہ دیا ہے اور پھر تو نے میری آج مدد کی ہے، میں نے آج تک اپنے حالات کسی کو نہیں بتایا، میں رئیس اعظم تھا، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، اور فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی ختم، ہر چیز ختم ہو گئی۔ کئی دنوں سے میں بھی بھوکا ہوں، میرا گھوڑا بھی بھوکا ہے، اور یہ میں نے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ایک لباس ہے رکھا ہوا ہے، باہر اسی لباس میں نکلتا ہوں، کسی کو یہ شک نہ پڑ جائے یہ بھوکا ہے، یہ فقر کی حالت میں ہے، یہ غربت کی حالت میں ہے۔ میرے حال سے کوئی سوال کا دروازہ نہ کھلے، غور سے سمجھے گا، میرے حال سے کوئی سوال کا دروازہ نہ کھلے، میں ایسا حال بناؤں لوگ مجھے سوالی سمجھیں، تو کچھ لوگ زبان سے سوالی نہیں ہوتے۔ میرے آقا کا فرمان ہے اپنی بیماریوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، اور صدقہ، یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد، تلاش کرو، زکوٰۃ تلاش کرو، کس کو دینی ہے، کون ضرورت مند ہے، کون ایسا ہے جس کو بظاہر لوگ مالدار سمجھتے ہیں، اندر سے خالی ہے، کھوکھلا ہے۔ ہوا یہ ایک خیر کے کام کے لیے پیسے جمع کرنے تھے، خیر کے کام کے لیے، اس وقت 24,000 تھا، بہت بڑی رقم تھی، 24,000 مجھے چاہیے تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچ کے کہاں سے لے آؤں، ہے نہیں، روز کماتا ہوں، بچوں ٹھیک ہیں، گھر پل رہا، دودھ لاتا ہوں، بیچتا ہوں، ایک نظام ہے میری، سردی گرمی بارش طوفان کی ترتیب چل رہی ہے، کہاں سے لاؤں؟ کہنے لگے خیال آیا یہ موٹر سائیکل نہ بیچ دوں۔ فوراً اٹھا، موٹر سائیکل لے گیا، غالباً مجھے بتایا کہ 28,000 کا یہ یاما موٹر سائیکل بکا، اور بیچنے کے بعد میں نے اٹھا کے سارے پیسے 24 ادھر دے دیے، باقی رکھ لیے۔ اب خالی ہو کے بیٹھ کے پھر مصلح بچھا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اور مانگتے مانگتے عالم یہ ہوا کہ میں فقیر ہو گیا۔ اللہ نے مجھے 4 دن آزمایا۔ اس نے الفاظ جو استعمال کیے نا، پنجابی کا لفظ، وہ اللہ نے نا 4 دن منو دب کے رکھا۔ ہاں، لاہور کی پنجابی اور فیصل آباد کی پنجابی میں بڑا فرق ہے، فیصل آباد کی پنجابی خالص سکھوں والی پنجابی ہے، لاہور کی پنجابی میں بڑا فرق ہے، دب کے رکھا۔ تھوڑا سا آزمائش آتی ہے، اللہ دیکھتا ہے کچا ہے یا پکا ہے۔ کہا بس اس کے بعد میں نے اللہ سے کہا، اللہ، طارق بن زیاد نے ساری کشتیاں جلا دی تھیں، اور کہا کہو اب بتاؤ اپنی فوجوں کو کہاں بھاگو گے، ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے، پھر لڑتے لڑتے مر جاؤ، پیچھے سمندر کی موت ٹھیک، اور آگے دشمن کی موت ہے، کشتیاں ساری آگ لگوا دی، آپ کرو، بولو کیا کرو گے، بولو کیا کرو۔ اللہ نے سارا نظام فتح دے دی، کامیابی دے دی، اور کہا پھر اللہ نے میرے لیے جو دروازے رزق کے کھولے ہیں، اب مجھے کوئی بھی چیز ضرورت ہوتی ہے میں گھر کی چیز بیچ دیتا ہوں، اور بیچ کے اللہ کے خزانوں میں دیتا ہوں بغیر سوال کے۔ اس کے الفاظ ہیں، کیا الفاظ ہیں؟ بغیر سوال کے اللہ مجھ پہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ میری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اللہ نے مجھے خوشحالی دی ہے۔ اور مجھے کہنے لگے سارے گر مجھے حاجی صاحب نے بتائے تھے، اللہ سے لینے کے سارے گر یہ مجھے حاجی صاحب نے بتائے تھے۔ تو آپ کو ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جس کو بھی دیکھیں گے کہ اس کی نسل در نسل دسر در نسل رزق کے دروازے ہیں، تو وہ کھلیں گے صرف دینے کے نام پہ۔
सवाल के दरवाजे खोलने के नाम पे, सवाल के दरवाजे खोलने के नाम पे कभी नहीं खोलेंगे, वरना रिस्क आजकल के मॉडर्न जुए में चला जाएगा। आजकल के मॉडर्न जुए आए हुए हैं। अपने रिस्क को मेरे आका का फरमान है, और बीमारियों का इलाज सदकों से करें। और सदके से मुराद सिर्फ बकरा नहीं, सदके से मुराद सिर्फ सिरिया नहीं, सदके से मुराद काले मूंग नहीं, सदके से मुराद तेल सुइयां नहीं, सदके से मुराद, ये मैं मुख्तलिफ आपको तक अंदाज बता रहा हूं। यहां LOS है लाहौर के साथ, ये पहले नहीं बना था, नाला था, नाले के इधर एक समनाबाद की तरफ सड़क जा रही है, पुरानी बात है। वहां कुछ बंदे ने किताबें लगाई हुई थी, बंदे ने किताबें लगाई हुई थी। मैं किताबें देख के तो आ गया, फिर दिल में आया कि जरूरतमंद है। हमारे एक मुखलिस है, हमारे दोस्त फैसल शमसी, मैंने उसको बड़ा नोट दिए। मैंने कहा जाके ना उसको किस तरह रख के फिर चला जाता, क्योंकि मुझे लगता है वो खुददार आदमी नहीं लेगा। और उन्होंने ऐसा किया। सोचें कि मेरे माल अल्लाह ने दिया है, क्या मैं अपने माल का सदका अगर निकाल रहा हूं तो दे कहां रहा हूं? जरूरतमंद क्या मैं तलाश कर रहा हूं? और मैं जरूरतमंदों में सबसे पहले वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबिन सबील, मुसाफिर परदेसी चौथे, फिर मस्कीन है, परदेसी है, मुसाफिर है, यतीम है। जरूरत है इस चीज की, इसकी जरूरत है। क्योंकि यहां जितने मांगने वाले हैं उनके बारे में सिर्फ एक लफ्ज कहूंगा, ये लफ्ज आप पक्का रख लें, ये सब ख्वाहिशात के मांगने वाले हैं, जरूरियात वाले नहीं हैं। ख्वाहिशात, इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी सवारी, फलां ब्रांड का मोबाइल, फलां चीज फलां चीज फलां चीज, ये ख्वाहिशात की कोई हद नहीं है। ये लफ्ज भी ज़हन नशीन रखिएगा, मेरे साथ बोलें, ख्वाहिशात की, जरूरियात की हद है, ख्वाहिशात की हद नहीं है। आज जाना दुआओं के जरिए अगर अपनी मुसीबतें, अपनी बलाएं, अपनी परेशानियां और अपनी तकलीफें टलवाना चाहते हैं तो उसके पीछे हमारे साथ कौन सी दुआएं हो? आज जाना दुआएं, आज जाना दुआएं। और मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब दुआएं मांगते थे और उनकी दुआओं के अंदर जो दर्द होता था और गम होता था, और उनकी दुआओं के अंदर जो किलबिलाना और बिलबिलाना और कर्ब और तकलीफ होती थी, फरमाया हंसते अपनी हंसियां भूल जाते थे, सोने वाले सोना तर्क कर देते थे, ऊँगने वाले ऊँगना छोड़ देते थे, और वो भी उनके साथ रोने लग जाते थे। उनका रोना ही इतना था, वो हंसदियां तो बख्शवाई थी। और उनका नाम ज़ैनुल आबिदीन, नाम तो उनका अली है, ज़ैनुल आबिदीन पड़ा इसलिए इबादत करते 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 वो इबादतगारों के इमाम बन गए। ये तस्बीहाना जो आपको रास्ते दे रहा है, तस्बीहाना जो मंजिलें दे रहा है, ये रास्ता, ये मंजिल सारी की सारी इसलिए है, इस मंजिल और रास्ते के पीछे दुआओं की ताकत है, दुआओं की ताकत है। इन दुआओं और अमाल को अपने साथ ऐसे सीने से लगा ले। इन दुआओं और अमाल के अंदर हैरत अंगेज दुनिया है। जब से तस्बीहाने के साथ निस्बत है, दुआओं की क्या क्या ताकतें देखी, दुआओं की क्या क्या तासीर देखी, सुनूंगा नहीं, बस सिर्फ दिल में सोचें, मेरे सवालों का जवाब दिल में दे। दुआओं को कैसे आजमाया, खुद ही तो कहते हैं फला वजीफा पढ़ा ये होगा, फला अमल की, ये दुआएं तो हैं, सारी क्या हैं? सारी मेरी हदीसें, मेरे आका का फरमान दुआएं, सारा कुरान दुआएं, सारी तस्बीहां दुआएं, और सारे दिल से गिड़गिड़ाने वाले लफ्ज वो जिस जुबान में भी हों, जिस कलाम में भी हों, वो सब दुआएं हैं। अल्लाह को ये मांगना पसंद है। अल्लाह कहता है फिर वो मुसीबतें जो खजूर के दरख्तों से नीचे आ चुकी होती हैं, मैं उन खजूरों को भी, उन दरख्तों को भी, उन मुसीबतों को भी टाल देता हूं, और वो मुसीबतें जो तेरी आंखें ने देख चुकी हैं उनको भी टाल देता हूं, और वो बलाएं आफात जो जिंदगी में तेरे सामने हैं उनको भी टाल देता हूं। ये सारी बलाएं और आफात और ये सारी तकलीफें मैं उस वक्त टाल देता हूं जब तेरी दुआओं की ताकत तेरे सामने आके खड़ी होती है। क्योंकि दुआओं की एक ताकत है, दुआओं की एक तासीर है, दुआओं का एक हिसार है, दुआओं का एक कोट है, और दुआओं का एक किला है, और दुआएं एक डिफेंस वाल हैं, और दुआएं हिफाजत का निजाम है, और दुआओं से आफतें, बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें ऐसी टल जाती हैं, ऐसी टल जाती हैं। क्यों कहते हैं किसी की दुआ मेरे काम आ गई? क्यों कहते हैं दुआ की वजह से बंदा बच गया? क्यों कहते हैं कि फला बंदे को बस दुआ ही थी जिसने मेरा साथ दे दिया, बस दुआ ही थी जिसने मेरा साथ दिया? दुआओं में वक्त ज्यादा लगा है। मैं रात ही कुछ लोगों से बात कर रहा था, मैंने उनसे कहा देखो, नेक जिन्नात को अमाल का हदिया दो। अगर आप चाहते हैं ना कि सारी जिंदगी आप पे जादू ना हो, आज एक गुर बता रहा हूं, सुन ले गौर से। चाहते हैं कि सारी जिंदगी आप पे जादू, जिन्नात, नजर बद, असरात, गंदी चीजें, सिफली अमल ना हो, नेक जिन्नात को अमाल का हदिया दो, हदिया दो। देखें, इंसानों को तो हम माल का हदिया दे सकते हैं क्योंकि इंसान नजर आते हैं, है? इंसानों को भी अमाल का हदिया दें, मोहब्बतें बढ़ेंगी, ताल्लुक बढ़ेगा, अल्लाह खैर एक दूसरे के सामने सोचाएगा। और नेक जिन्नात को अमाल का हदिया दें, अमाल का हदिया दें। कितने लोग ऐसे थे जिनके घरों में जिन्नात ने आग लगाते थे, मौतें वाक़ई हो चुकी थी। उस दिन मेरे पास केस आया, कहने लगे आटा घर का पड़ा है, उसमें से सुइयां निकलती हैं, और घर के अफराद हम ही हैं, कोई नहीं है, और संदूक ताले में लगी हुई है, ताला लगा हुआ है, चाबी हमारे पास है, अलमारी में ताला है, चाबी हमारे पास है, वहीं पड़े पड़े कपड़ों को आग लग जाती है, या ऐसे कोई काटता है जैसे 4-5 टहनी पड़ी होती कपड़े की, नीचे तक सारे कटे हुए। इससे भी कहीं और ज्यादा खतरनाक और शर्मनाक हालात हैं जिन्नात की तरफ से, खतरनाक भी शर्मनाक भी।
کئی لوگوں کو میں نے کہا جنات کو ہدیہ دیں، جنات کو اعمال کا ہدیہ دیں اور دینا شروع کر دیں۔ ایک وقت آیا وہی جنات آ کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، جاگتے سامنے آتے تھے یا خوابوں میں کہتے تھے ہم نے آپ کو بہت ستایا ہے، آپ کی طرف سے ہدیے اتنے ملے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ آپ کو مزید ستائیں، آپ کو تکلیف دیں۔ حتیٰ کہ کئی گھرانے میرے پاس ایسے ہیں جن کی کو جنات سے دوستیاں ہو گئیں، جنات سے دوستیاں ہو گئیں اور جنات ان کے دوست بن گئے، ان کے دوست بن گئے، ان کے دوست بن گئے۔ اتنا ہدیہ دیا، اتنا ہدیہ دیا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ وہ حویلی کے جنات میرے سامنے آئے، کہنے لگے یہ لفظ پڑھا کر، جب پڑھا کرے گا ہم آ جائیں گے، جو کام کہے گا ہم کریں گے۔ اتنا میں نے انہیں ہدیہ دیا۔ میں کہا چھوڑ، جس نام اللہ کے نام کی طاقت سے وہ تیرے قریب آئے ہیں اس اللہ کو کیوں چھوڑتا ہے؟ میں نے کہا نہ پڑھ، ہدیہ دیتا جا، کبھی یہ لفظ نہ کہے۔ اس نے لفظ کہا تھا، یہ لفظ پڑھے گا، اس لفظ کے پڑھنے سے ہم فوراً آ جائیں گے۔ کوڈ کو دے گئے، اسے کوڈ دے گئے۔ میں کہا چھوڑ، اعمال کا ہدیہ دیں۔ جنات کی دنیا ہمارے پر کھلی نہیں ہے، ہمارے پر نہیں کھلی، میرے پر بھی تھوڑی سی کھلی ہے، وہ تو پراسرار دنیا ہے، خدا کی باتیں خدا ہی جانے، کھلی نہیں ہے۔ اگر کھل جائے نا، کھل جائے کہ جنات کا ہماری زندگی میں کتنا عمل دخل ہے، جنات کا ہماری زندگی میں کیا عمل دخل ہے، آپ نہیں سوچ سکتے ہماری زندگی میں کیا عمل دخل ہے، آپ گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اگر کوئی، اور میں ایک اور بھی عرض کروں، کبھی بھی جنات ہمزاد فلاں چیزیں تابع کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہمارے ہاں ایک صاحب میرے ساتھ 9 سال رہے تصویر خانے میں، جب بھی خط لکھتے تھے نا، ان کے خط کے نیچے مصیبتیں، پریشانیاں، حالات، گھر ٹوٹ گیا، بیوی چلی گئی، طلاق ہو گئی، ناکامیاں بڑھ گئیں، ماں مر گئی، باپ مر گیا، بھائی تھا وہ مر گیا۔ جب بھی خط لکھتا تھا، خط کے نیچے لکھتا تھا جنات کا، ہمزاد کا دیوانہ۔ اور میں اس کو بیٹھ بیٹھ کے سمجھاتا تھا، چھوڑ دے، جنات کو تابع کرنا چھوڑ دے۔ کہتے نہیں، جنات ہوں گے، ان کو کہوں گا اتنا مال چاہیے، مال لے کے آئیں گے، دولت کہوں گا دولت لے کے آئیں گے، چیزیں کہوں گا چیزیں لے کے آئیں گے، فلاں کہوں گا فلاں۔ اس کو کوئی ایسا ذہن میں سوار تھا۔ 9 سال اور زندگی میں 9 سال تو برق قریب رہا نا، اس سے پہلے بھی آنا جانا تھا، 9 سال تو قریب رہا، بہت زیادہ میں نہ سمجھا سکا۔ وہ جیت گیا، میں ہار گیا، لیکن اس کی جیت نہیں تھی، اس کی ہار تھی ساری۔ آج بھی حالات کی گردش میں پہلے سے زیادہ پریشان ہے، اور مجھے اس کی پریشانی میں خوشی نہیں ہے۔ ہم جنات کو ہدیہ نہیں دیتے۔ ایک عجب واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ بھی عجیب ہے۔ جنات سے حفاظت کے لیے اعمال کرتے ہیں، کبھی جنات کی حفاظت کی بھی اعمال کیے، خود جنات کی حفاظت، کہ آپ کے بچے محفوظ رہیں، آپ کی بیٹیاں بیٹے محفوظ رہیں، آپ کے اوپر کوئی جادو نہ ہو، آپ کے اوپر کسی بڑے جن کا، ظالم کا وار نہ ہو، آپ کی حفاظت ہو، آپ کا سکھ رہے، آپ سکھی رہیں، آپ خوشحال رہیں، آپ آباد رہیں، شاد رہیں، در کھلے رہیں، لنگر چلتے رہیں، سیبیاں آباد راون، سر دے تاجاں پگڑیاں پگ باقی رہیں، آپ کو یہ ملے یہ ملے۔ کبھی یہ دعا مانگی ہے؟ کبھی ان کے لیے یہ عمل کیا ہے؟ میں نے کیے۔ دیکھو بات سنو، خیر خواہی کوئی جن ہو یا انسان، سب کو پسند ہے۔ یہ دعائیں کی آپ کا ہدیہ ہے۔ میں آپ کے بچوں کے لیے یا حافظ و یا سلام کی تصویر پڑھ رہا ہوں، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے گھر کے، اپنے خاندان کے لیے یا حافظ و یا رقیب و یا وکیل و یا سلام پڑھ رہا ہوں، یہ عمل کر رہا ہوں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، کرتا رہا۔ لیکن جب سے تسبیح خانے کی نسبت ملی، اور جب سے تسبیح خانے کی، اب تو میری زبان ہے، اور کوئی پل ایسا نہیں کہ اس کا نام نہ ہو، اس کی یاد نہ ہو، کلمہ درود نہ ہو، ذکر استغفار نہ ہو، کوئی مسنون دعا نہ ہو، کوئی وظیفہ نہ ہو، کوئی ورد نہ ہو۔ اب تو عالم یہ ہے، ہر پل آفات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اس لیے فرمایا جب مرغ بانگ دے تو وہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ اپنے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میرے آقا کا فرمان ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے، وہ صبح ہو، دوپہر ہو یا شام ہو، یہ ہمارا زندگی کا معاملہ ہے کہ مرغ جو دوپہر کو بانگ دیتا ہے اس کو ذبح کر دو۔ ایک دو بندے نے ذبح کر دیا کہ نہیں یہ دوپہر کو بانگ آنے آئی، تو اس کی وجہ سے پھر مصیبتیں آتی تھی، اس کو ذبح کر دیا۔ اور میں نے اس کو کہا، جب فرمان سنا تو پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا آقا کا فرمان ہے، میرے کملی والے کا، سرکار نے فرمایا جب کوئی عرش سے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، مرغ وہ دیکھتا ہے۔ رحمت جب بھی کھلتی ہے مرغ، اس لیے میں گدھے کی آواز ہو، گدھے کی آواز، تو اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور میں وہ جس وقت عذاب کا، بلا کا، مصیبت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے وہ پڑھتا ہے۔ مرغ کی بانگ میں تو اللہ کا فضل مانگو، اللہ کا فضل۔ یہ پل پل کی دعائیں، یہ پل پل مانگنا، یہ پل پل کے لمحات، یہ پل پل کی اس کے سامنے، شہنشاہ کے سامنے گریا زاری، اللہ کو پسند ہے۔ پھر اللہ پاک مرغ کو دکھاتا ہے یہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اور رحمت جا، یہ وہ بندہ ہر وقت میرا نام لیتا ہے، اس کے گھر پہ برس، اس کی نسلوں پہ برس، مولا کیا برسوں، رزق برس، صحت برس، عزت برس، شان و شوکت برس، وسعت برس، خیریں برس، حفاظتوں کا نظام برس۔ اور عذاب کا دروازہ جب کھلتا ہے، اور جو بندہ ہر وقت ذکر، دعائیں، تسبیحات، اعمال، تسبیحاں نہیں کرتا، تو اس کے اوپر پھر عذاب، مصیبتیں برستی ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں،
تو میرے آقا نے فرمایا مصیبتوں اور تکلیفوں، بلاؤں اور مصیبتوں کی موجیں آئی ہیں تو ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسی دعاؤں سے جن کے اندر زاری ہو. کیوں؟ ایک بات اور سن لیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. ہم دعائیں پڑھتے ہیں. دعاؤں کا مانگنا دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے. وہ تیری جو بھی زبان ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہے، اس زبان کو رب جانے، رب کے فرشتے جانے، اور اللہ اس پہ مہریں لگاتا ہے. پھر دعاؤں کے ساتھ زاری کو جوڑیں. بہت زبردست عمل ہے. اور یہ جو آج آپ کے لیے نقش لایا ہوں، یہ نقش اتنا زبردست عمل ہے، اور یہ نقش ہے یار غار اور یار مزار. اور یہ نقش صرف مہینے میں ایک دفعہ لکھنا ہے. آپ چاہیں اکٹھے لکھ کے رکھ دیں، آپ چاہیں گھر میں سے کوئی ایک لکھیں، زعفران سے لکھیں، زردے کے رنگ سے لکھیں، کسی گھلنے والی سیاہی سے لکھیں. ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو فجر سے مغرب کے درمیان کسی وقت بھی اور ہر حالت میں یہ عمل کر سکتے ہیں. اتنے پانی میں گھولیں کہ جس سے 3 آٹے کے پیڑے گوندھے جا سکیں، اور پھر اس پانی میں 3 پیڑے کا آٹا گوندھیں. اس کی چھوٹی بڑی جو بھی ہے گولیاں بنائیں، اور گولیاں بناتے ہوئے کیا پڑھنا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کا آٹا گوندنا ہے. بچا ہوا پانی پرندوں کو ڈال دیں، اور لکھا ہوا نقش کا کاغذ مٹی میں دفن کر دیں. نقش کی زیر و زبر نہ بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں. ہر ماہ اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو صبح سے شام تک نقش لکھ سکتے ہیں، صبح سے شام تک. اور گھر کا ہر فرد یہ نقش اپنی طرف سے لکھے، یا پورے گھر میں سب کی طرف سے ہو جائے تو بھی اجازت ہے. اور گھر کا ہر فرد اگر لکھے تو اپنا آٹا اور اپنا پورا عمل کرے. اور آٹا گوندتے ہوئے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ اخلاص، یہ سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کریں، کیونکہ 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے. اور آٹے کی ہر گولی بناتے ہوئے بحق ابوبکر لازم پڑھیں. اور یہ عمل خواتین اور مرد ہر حالت میں کر سکتے ہیں. یہ آٹا گولیاں دریا، سمندر، نہر، جھیل، چھت، قبرستان، کہیں صاف جگہ پہ ڈالیں، کہیں صاف جگہ پہ. اس کی فوٹو کاپی نہیں ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا، فوٹو کاپی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور سیاہی بھی گھلنے والی ہو، پانی میں ڈالیں تو کاغذ صاف ہو جائے، گھلنے والی سیاہی ہو. اس کا ہدیہ لکھا ہوا ہے، اس کا ہدیہ پورے سال کا 120 روپے اگر پیسے نہیں ہے، ورنہ ہر نقش کا 120، 220، 1200، 2200، جتنی توفیق ہے اس کا ہدیہ، اس کی کھجوریں تقسیم کرنی ہے. اس نقش کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں، دنیا کا خوش قسمت ہوگا جو یہ نقش لکھے گا، اعتماد سے لکھے گا، یقین سے لکھے گا، دل کی گہرائیوں سے لکھے گا. پھر اس کا آٹا گوندنا ہے، یہ پینا نہیں ہے، غور سے سنیں، صرف آٹا گوندنا ہے. آٹا گوند کے پرندوں کو ڈال دینا ہے، اور بے زبانوں میں جب جائے گا نا تو بے زبانوں کی دعائیں تیرے حق میں اٹھیں گی، تیرے بیڑے پار ہو جائیں گے، نسلیں آباد ہو جائیں گے، نسلیں خوشحال ہو جائیں گے، عزتوں اور تمنگریوں کے دروازے کھل جائیں گے، شان و شوکت کے دروازے کھل جائیں گے. اور نسلوں کو اس نقش کو پھیلائیں اور بہت زیادہ پھیلائیں، اس نقش کو پھیلائیں اور بہت زیادہ پھیلائیں. ہر فرد آج یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے کم از کم 1100 افراد تک یہ نقش پھیلانا ہے. فائدے بتا کے، کمالات بتا کے، برکتیں بتا کے 1100 افراد کو انشاءاللہ نقش میں پھیلاؤں گا. آپ چاہیں تو 11 لاکھ بھی پھیلا سکتے ہیں. اب تو وہ دور آ گیا، ایسے منہ سے لفظ نکالیں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. اب تو وہ دور ہے. اس نقش کو پھیلائیں، بہت طاقتور نقش ہے، بہت حیرت انگیز نقش ہے. اور مسلسل دعا مانگے، جو کتابچہ تیار ہو رہا وہ جلدی تیار ہو جائے اور آپ کو مل جائے. اس کتابچے کے سارے عمل 22 جمادی الثانی کو کرنے والے ہوں گے، اور زندگی بھر وہ کرتے رہیں، نسلوں کے لیے کرتے رہیں. نسلیں آباد اور شاد ہوں گی، نسلیں بامراد ہوں گی، اور نسلوں کا رزق، نسلوں کی دولت، نسلوں کی عزت کبھی نہیں چھینی جائے گی. اور نسلوں میں تمنگری، دولت اور صحت اور تندرستی انشاءاللہ ہمیشہ ملے گی، ہمیشہ ملیں گے. تو یہ نقش آپ کو انشاءاللہ میں نے دے بھی دیا، اس کی اجازت بھی دے دی، اس کی اجازت بھی دے دی. اب ہم عمل کرتے ہیں. مٹھی کے اندر کیا ڈالیں گے؟ سرسوں کے بیج مٹھی کے اندر ڈالیں گے، سرسوں کے بیج. یہ مٹھی کے اندر سرسوں کے بیج ہے. اور پڑھنا کیا ہے آج آپ بتائیں؟ میں نے نیچے پلیٹ رکھی ہے، میرے ہاتھ سے گر رہے ہیں، میں سنبھال رہا ہوں، گر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بیج ہیں، پر ان چھوٹے بیجوں میں بڑی طاقت ہے. چھوٹے بیجوں میں بڑی طاقت. آپ اپنی تھیلی کے اندر ہی ہاتھ ڈال کے بیج رکھیں، تھیلی کے اندر ہی آپ کا ہاتھ ہو، اور اسی میں مٹھی میں ڈال لیں، اسی میں. نیچے نہ گرائیے گا، نیچے نہ گرائیں، نیچے نہ گرائیں. اور اس کو مٹھی کو دیکھتے ہوئے، اس مٹھی کو دیکھتے ہوئے سلام علی نوح فی العالمین. اور ایک غلطی مجھ سے ہوئی ہے پچھلے دفعہ. یہ کس سورت کی آیت ہے؟ سورت صافات. اور میں نے اپنی غلطی کہ میں نے سورت نوح بتائی تھی، نہیں. اللہ جزائے خیر دے، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے سب سے پہلے مجھے یہ یاد دہانی کرائی کہ یہ سورت صافات ہے، اس کی آیت 3 رکوع میں سورت صافات ہے. اچھا، تو اب ہم کیا پڑھیں گے بتائیں نا اللہ والے؟ سلام علی نوح فی العالمین. اور بتاؤ، یہ آیت ہے نا، جو آیت سنیں غور سے، خواتین کا شور ختم ہو تو پھر بات کروں. یہ جو آیت ہے، 7 سمندروں کی چابیاں اسی آیت کے اندر ہے. 7 زمینوں، 7 آسمانوں، اور جتنی بھی مخلوقات ایسی ہے جو ڈس سکتی ہے، جو چیر پھاڑ سکتی ہے، یا ایسی آفتیں اور بلائیں جو آنے والی ہیں، ان سب کو سنبھالنے کے لیے یہ آیت آخری طاقتور ترین آیت ہے. اور یہ عمل حیرت انگیز ترین عمل ہے. اور یہ جو آپ کو
किलो वाला अमल दिया ना, किलो वाला अमल। हवेली में पूरी दुनिया से लोग जाते हैं अमल करने के लिए। पता नहीं अल्लाह ने मेरे दिल में अचानक डाला, लेकिन तस्बीह खाने में ना ले आऊं। और तस्बीह खाने में ये किलो का अमल, खजूर के तने का अमल, जिंदगी की रूह खजूर के तने के साथ है। हदीस में आता है, फरमान है, मफहूम है, जिस्म से जो मिट्टी बची थी, अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया था खाकी, उसमें से जो मिट्टी बची थी, अल्लाह ने उस बची हुई मिट्टी को खजूर का तना बना दिया था, खजूर का दरख्त बना दिया था उस मिट्टी, बची हुई मिट्टी से। और ये जो अमल है ये कील ठोक देता है जादूगरों में, बंदिशों में, नाकामियों में, परेशानियों में कील ठोक देता है। हमने बिल्कुल यही अमल मर्दों की तरफ रखा है, यही अमल खवातीन की तरफ रखा है। खवातीन के लिए, मर्दों के लिए सहूलत रहे, बकायदा बरामदे एक हाल के अंदर दरमियान में दीवार चुनी है, दीवार लगाई है, रिल लगी थी, उसको हटा के दीवार लगाई है। और मर्दों के लिए भी और खवातीन के लिए ये कीलों का अमल है, बहुत बाकमाल अमल है। और कभी भी कीलों के लिए पैसे नहीं, इसी साइज के कील लाके देते जाएं जब भी आपका दिल चाहे। अब ये अमल हम कर रहे हैं। अब मुट्ठी में आपके हैं दाने, तो सांस रोक के पढ़ना है। मैं चंद सांसें पढ़वाऊंगा, मैं आज चंद सांसें पढ़वाऊंगा। और आपको इल्म है कि ये कितनी सांसों का अमल है? 40 सांसों का अमल है। इसको देखते हुए 40 सांसें, और हर सांस में अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, जादू जिन्नात, बंदिश, बीमारियां, नाकामियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों का हर सांस में तसव्वुर करना है, हर सांस में तसव्वुर करना है। और तसव्वुर करते हुए इस पे फूंक मारनी है। तो सांस रोक के पढ़ें, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। फिर सांस रोक के इस पे फूंक मारे आप हजरात, अपने हाथ पे हथेली पे फूंक मारे, और फिर मकासद, मुश्किलात, मसाइल, परेशानियों का तसव्वुर करते हुए फिर सांस रोकें और फिर पढ़ें, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। अब आखिरी दफा फिर हम पढ़ लेंगे, तवज्जो से पढ़ें, फिर पढ़ें। बस अब वापस दाने आप अपनी थैली, शापर, जिसमें भी वापस डाल दें। जिंदगी भर के लिए लाजवाब अमल है, बहुत कमाल अमल है।